مطلب ہوتا ہے جدا، بحث کرنا. کیا کرنا؟ مجھے کہ سابق خولہ اور خولہ بن صالبہ ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کر دیا. زہار کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بولا کہ انت علیہ کذانی ہوتی، تو مجھ پر اس طرح جیسے میری ماں کی بیچ، جیسے میرے ماں کی بیچ. یہ بات عرب کے اندر طلاق سمجھی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ حضور کے پاس آیا کہ پوری ہو گئی ہوں، بچے بھی جوان ہیں، کہاں جاؤں گی، طلاق کیسی ہے؟ حضور خاموش ہے، یہاں تک کہ بار بار تقاضا کرتی ہے کہ اس کے بارے میں شرعی حکم بیان کریں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ وحی نازل فرمائی اور کہا کہ جو اپنی عورتوں سے اظہار کرے تو وہ اظہار کرنے سے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، لیکن وہ غلط بات کیا بولی؟ غلط بات بولی. اور وہ اپنی اس غلط بات سے رجوع کرنا چاہیں تو وہ کیا کریں گے؟ اگر وہ اپنی غلط بات سے اپنی عورتوں کے پاس رجوع کرنا چاہیں تو پھر رجوع کس طرح ہوگا؟ کفارہ ادا کریں گے. وہ کفارہ کیا ہوگا؟ ایک غلام آزاد کرنا. اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے 60 دن کے لگاتار روزے رکھنا. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا. ایک کوئی شخص اپنی زوجہ کو بولتے میری ماں، میری بہن، اس طرح بولتے تو ماں بہن بولنا ہی غلط بات ہے. اگر کسی نے بولا تو اسے منع کیا جائے گا کہ ماں بہن نہیں بول، کیونکہ اگر وہ عزت اور احترام کی نیت سے بولا ہے تب تو ٹھیک ہے. یا کوئی اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، بہن کی طرح ہے، اگر اس نے عزت کے اعتبار سے بولا تب تو ٹھیک ہے. طلاق کی نیت سے بولا تو طلاق بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے. زہار کی نیت سے بولا تو زہار ہو جائے گا. ہیرا کی نیت سے بولا تو ہیرا ہوگا. ہم نے پیچھے اس پر بات کی. پھر اس کا ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے سرگوشیاں کی جاتی ہیں، چھوٹ چھوٹ کے کانوں میں باتیں کی جاتی ہیں. 2 بندے، 4 بندے، 6 بندے. کہا جب 2 بندے باتیں کرتے ہیں تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ اس میں کٹ کی رات ہوتی تھی. جب 5 ہوتے تو چھٹا اللہ ہوتا ہے. کہا کہ اگر تم نے بات کرنی ہی ہے، سرگوشیاں کرنی ہی ہے، سرگوشی گوشت کہتے ہیں کان کے پاس راز کی بات کرنی ہے تو اچھے کام میں کرو. برائی کی، ظلم کی، زیادتی کے لیے سرگوشیاں نہ کرو. پھر ایک حکم دیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم جب آپس میں سرگوشیاں کرو تو برے کام کی نہ کرو، اچھے کام کی کرو. اور یہ برے کام کی سرگوشی و شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. پھر ایک مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ کوئی بندہ آ جائے کہا کہ تم مجلس مشاہدہ کرو تو کیا کر لیا کرو؟ مشاہدہ کر کے اس کو جگہ دے دیا کرو. اور جب تمہیں کہا جائے حضور کی بارگاہ میں اٹھ کے جاؤ، اٹھ کے چلے جایا کرو. اللہ تعالیٰ نے ایمان والے اور علم کے درجات کو بلند کیا. پھر یہ حکم حضور کی بارگاہ میں ہوا کر منسوخ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بات کرنے آؤ گے، کچھ مسئلہ پوچھنے آؤ گے، پہلے کچھ سجدہ کر کے آؤ، کچھ سجدہ کر کے پھر آ کے حضور سے سوال کرو. تو حضور اللہ نے کہا یہ بہتر ہے. اس پر سے سیدنا مولا علی نے جب یہ حکم اترا، آپ نے کچھ کام سجدہ کیا اور حضور کی بارگاہ میں آ کے کچھ سوال کیے. پھر جو قریب صحابہ تھے ان کو بڑا مسئلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم اتار دیا کہ ٹھیک ہے اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسے بھی جا کے بغیر پہلے سجدہ کیا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تم استفادہ کر سکتے ہو. پھر کہتے کہ کفار لوگ جو ہے شیطان نے ان پر غلبہ پا لیا ہے. وہ شیطان جب غلبہ پا ہے تو پہلا اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس سے ذکر چھڑا دیتا ہے. فانساہم ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا کر دیتا ہے؟ اسے بلا دیتا ہے. اہل ایمان جو ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہو چاہے ان کے قریب رشتہ داری کیوں نہ ہو، اہل ایمان ان سے قطع تعلق کرتے ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. اور اللہ کا گروہ ہی کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہو سکتا ہے. اس کے بعد سورۃ حشر اور حشر کے بعد ہوتا ہے جمع کرنا. حشر کا مطلب ہوتا ہے یہودی و قبیلہ بنو نذیر غداری کر گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ من ذالک جاگی سازش کی تو ان کو پھر جلا وطن کیا گیا. اس میں اس کا ذکر ہے. شروع میں تصویر بیان ہو رہی ہے سب الہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر مال فے کا ذکر ہے. مال فے کا مال غنیمت جو جنگ کر کے حاصل کیا گیا ہو. مال فے کا مطلب ہے جو بغیر جنگ کے جو مال حاصل کیا اس کو مال فے کہتے ہیں. اس کے مسئلوں میں بیان کیے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس سے نفس کی شح سے، بخل سے بچ. ایک ہوتا ہے مال کا بخل، ایک ہوتا ہے اچھی بات کا بخل، ایک ہوتا ہے نیک کام کا بخل. مال کا جو بخیل ہے اس کو عربی بخیل ہی کہتے ہیں، کنجوس کہتے ہیں. لیکن کوئی بندہ مال کا جو بخیل ہو، ساتھ اچھے کام بھی نہ کرتا، اس میں ہی بخل کرتا ہو، اچھی بات میں بخل کرتا ہے، اس کو عربی میں شح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مطلب فرما ہے کہ اس کو شح سے بچا دیا گیا، بخالت سے بچا دیا گیا. وہ کیا ہے؟ اس کے بعد وہ آیت ہوتی جو عیسیٰ ثواب کے بارے میں قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر، ہمارے بھائیوں کو بھی معاف کر جو ایمان میں ہم سے سبقت لیں گے اور ہمارے دلوں
اندر تو کیا کہ یہ کھول نہ ڈال ایمان والوں کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ آیتیں اترتی. اس کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ کہتا ہے تقوی اختیار کرو، اگلے دن کی تیاری کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول کے اللہ نے انہیں بلا دیا. جہنم والے جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. کہا اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو قرآن اس کے جلال سے، پہاڑ اس قرآن کے جلال سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. پھر اس کے بعد وہ آیتیں اللہ الذی لا الہ الا ھو، اس میں اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، خالق ہے، باری اور رازق اور خالق باری اور مصور ہے. اس کے بعد سورۃ الممتحنہ، ممتحنہ کا مطلب ہے امتحان لینا. مشرکین کی طرف سے جو عورتیں ان کی طرف سے مکہ سے ہجرت کر کے آتی تھی حضور کے بعد کیا مومن ہو گئی ہیں، تو کہا کہ اگر کوئی مشرکین کی عورت آئے تو ان سے پوچھ لیا کریں، ان کا امتحان پٹک کر لیا کریں وہ ایمان لا کے ایمان لے آئی ہے کہ نہیں، صحیح بول رہی ہے غلط بول رہی ہے. اس کا حکم بیان ہوا ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ ایمان والوں میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنا. تو ان کی طرف اگر محبت کا پیغام بھی بھیجتے ہو تو وہ تو اس بات کا انکار کر چکے ہیں جو اب تم پر نازل ہوا. یہ وہی لوگ ہیں جن نے تمہیں اور تمہارے رسول کو مکہ سے نکلنے پر کیا کیا، مجبور کیا. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا رشتے دار، تمہاری اولاد قیامت والے دن ہرگز نفع نہیں دیں گے اگر اللہ کے مقابلے میں ہوا. اس کے مقابلے میں ہوئے اللہ کے حکم سے ان سے محبت اور پیار کا تعلق ہوگا تو کامیاب ہو جاؤ. کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات، جو انہیں جس طرح جب پتہ چلا کہ ان کے چچا یا ان کے گھر والے بت رسیوں مبتلا ہیں، باپ نے ان سے اعلان برات کیا. اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ مومن مہاجر عورتیں آپ کے پاس آئیں تو ان سے پہلے تحقیق کر لیا کرے. اور کہا جا رہا ہے مومن عورتوں سے کہ تم حضور کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت فرماتے تھے تو عورتوں سے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت نہیں فرماتے تھے، کولک بیعت دیتے تھے. مردوں سے ہاتھ دیں گے، عورتوں سے کولک. حضور کسی غیر محرم عورت کو چھوا بھی نہیں. اس طرح بیعت اس بات میں کوشش نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اس پر بیعت دیتے تھے. اس پر سورۃ الصف ہے، اس میں اللہ کی تصویر بیان ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو کہتے ہیں، کیوں کہتے ہو جو خود کرتے ہیں، خود کرنے کی بھی کوشش کرو. پھر کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی اور ان کے احمد کے نام سے اپنی قوم کو حضور کی بشارت دی تھی. پھر کہا جا رہا ہے کہ وہی اللہ جس نے دین بھیجا اس لیے کہ تمام دینوں پر یہ کیا ہو جائے، غالب ہو جائے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اپنے مال سے، نفس سے، اللہ اس کو کیا کرے گا، جنت عطا کرے گا، مغفرت بھی کر دیتا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کا ذکر ہے. اس پر سورۃ الجمعہ ہے، اس میں جمعہ کا حکم بیان ہوا ہے. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت تھا قرآن کی تلاوت، تزکیہ، کتاب کے اوپر کی تعلیم. پھر کہا جا رہا ہے کہ جو یہودی ہیں پہلے کتاب، ان کی مثال ایسی ہے جو کہ کتاب پہ عمل نہیں کیا، ان کی مثال ایک گدھے کی طرح ہے جس پہ بہت زیادہ کتابوں کا بوجھ ہو تو کیا وہ عالم ہو جائے نہیں. تو کہا اسی طرح جو کہ ان کے بعد عمل نہ کرے تو اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابوں کا بہت زیادہ بوجھ ہو تو اسے کوئی نفع نہیں دیتا. جمعے کے بارے میں حکم ہو رہا ہے کہ جمعے کی جب اذان ہو جائے تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف رجوع کرو. پھر سورۃ المنافقون ہے. منافق کا مطلب ہے کہ دل میں کفر ہو، بظاہر ایمان کا اظہار کیا جائے. تو کہا کہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے آپ اللہ کے رسول ہی ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ دل کے جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ ہے. وہ زبان دل میں کچھ کہہ رہے ہیں، زبان سے کیا کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، اپنے مفادات کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں. پھر کہا جاتا ہے جب مجھے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کرے تو سر نیچے جھکا دیتے ہیں. ان کے دل میں بغض ہے، حضور کے بارے میں نازبہ جملہ بولتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ان کی مال، تمہاری مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اگر ایسا ہے تو تم خسارے میں ہو، خرچ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا. اس کے پاس سورۃ التغابن ہے، اس میں بھی تصویر بیان کی جا رہی ہے. پہلا مطلب انسان ہم نے دو قسم کے پیدا کیے، کافر و مومن. پھر کہا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب جانتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے، علیموں کے ذات صدور ہے. پھر رب کریم کہ آگے مختلف شانیں بھی بیان ہو رہی ہے. کہا تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے اللہ کے حکم سے پہنچی ہے. اللہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جتنی تم نے طاقت اختیار ہے نار و تقوی اختیار کرو، نفس کو بخل سے بچاؤ. سورۃ طلاق کا ذکر ہے، اس میں طلاق کے احکامات ذکر کیے جا رہے ہیں کہ بندہ جب طلاق دے تو طلاق توڑ کے اس میں اصل میں جب کوئی کسی بیوی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو باقی کے دنوں میں
اس کو کیا دے؟ طلاق دے، ایک طلاق پھر چھوڑ دے، عدت گزارے گی، اس کے نکاح سے ویسے ہی نکل جائے گی، 2 یا 3 ایک ساتھ دینے کی ضرورت۔ ہمارے لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ 3 دیں گے تو طلاق ہوگی، پھر 3 دو گے تو طلاق بھی ہو جائے گی اور پھر رجوع بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک طلاق سے بیوی کیا ہو جاتی ہے؟ جدا ہو جاتی ہے کہ ایک طلاق دے دی، اب وکیل کیا کرتے ہیں؟ کورٹ میں جاتے ہیں، 3 طلاقیں لکھ دیتے ہیں، طلاق لکھ دو، وکیل 3 طلاق لکھ دیتا ہے، سائن کر دیتا ہے، بعد میں آتے ہیں کہ ہمارا بڑا مسئلہ ہو گیا، ہم کیا کریں، رجوع کی کوئی صورت ہو۔ تو اصل شریعت کا حکم یہ ہے، طلاق کا اصل یہ ہے کہ طلاق دینا ہو پاکی کی حالت میں ایک طلاق دینا، پھر اس کو چھوڑ دو، عدت گزرے گی، 3 پیریڈ گزریں گے، وہ خود بخود آپ کے نکاح سے کیا ہو جائے گی؟ نکل جائے گی، عورت آزاد ہو جائے گی، چاہے وہ کہیں بھی نکاح کرے۔ اگر آپ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں، وہ شخص دوبارہ کرنا چاہتا ہے، دوبارہ تجدید نکاح کرے، نکاح پڑھ کے دوبارہ اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے۔ نہیں کرنا چاہتا، عورت نہیں کرنا چاہتی تو وہ کہیں بھی کر سکتی ہے، اس کا حکم ہو رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو اچھے انداز سے وہ گواہ بنا لیں کہ عدت پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ وہی یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یہ آیت ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے رستہ بنا دیتا ہے، اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ عدت کا بیان ہے، عدت کے بارے میں سن لیں کہ عدت ایک عورت کو اگر کسی شخص نے طلاق دے دی تو اس کو اگر پیریڈ آتے ہیں تو اس کی عدت 3 پیریڈ ہوں گے۔ کتنے پیریڈ ہوں گے؟ 3۔ وہ عورت جس کو طلاق دی گئی اس کو پیریڈ نہیں آتی، بہت زیادہ بوڑھی ہے یا بالکل جوان ہے، اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ وہ عورت جس کو طلاق ہوئی وہ حاملہ ہے، کیا ہے؟ حاملہ ہے، اس کی عدت پھر حمل سے فارغ ہوتا ہے، جیسے اگر 10 دن میں فارغ ہو جائے اس کی عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اور بیوہ عورت جو ہوتی ہے، کوئی عورت ہے اس کا شوہر مر گیا، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اگر وہ بیوہ عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت حمل سے کیا ہونا ہے؟ فارغ ہونا ہے۔ یہ عدت کے احکام اس میں کیا کیے گئے؟ بیان کیے گئے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ بچہ ہو جائے تو اس کا خرچہ، تو طلاق بھی دے دیے تو عورت کو چاہیے کہ اس بچے کو کیا کرے؟ دودھ پلائے۔ تو پھر اس کے بعد اپنی صورت جو ہے صورت تعلیم ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو اپنے لیے آپ نے کہا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا، تو اللہ نے کہا کہ آپ کہ جو یہ قسم کھائیے تو آپ کو کیا کریں؟ یہ اپنے بھی اس چیز کو حرام نہ کریں، آپ اس چیز کا کیا کریں؟ استعمال کریں۔ آپ اس وقت نے اپنی زوجہ کو کوئی بات بتائی اور کہا تھا کسی کو نہیں بتانا، اس زوجے نے دوسری زوجہ کو بتا دیا، اللہ نے آپ کو بتا دیا، آپ مجھ سے کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے۔ تو پھر کہا جا رہا ہے کہ حضور کے ازواج کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں اس پر کیا کیا کرو؟ عمل کیا کرو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ رسول تم سب کو طلاق دے دیں گے تو وارث نہیں ہو جائے گا، دوسری ازواج آ جائیں گے۔ پیچھے آپ سب العذاب میں پڑھ چکے ہیں، پورا واقعہ میں نے بیان کیا۔ پھر کہا جائے ایمان میں لو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ میرا فرض یہ ہے کہ بندہ اپنے گھر پر دین کی دعوت دے، اپنے گھر پر دین کا لحاظ کرے، اپنے آپ پر کرے، یہ فرض ہے۔ باہر جا کے کرنا، اپنے محلے میں جا کے کرنا یہ فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ آپ سے پوچھا کیا جائے گا؟ آپ کا گھر، آپ کے رشتے دار، قریبی رشتے دار، ماں، بہن، بیٹی، اولاد، جو آپ کی ارد گرد، آپ کا پڑوسی، آپ کی گلی، آپ کا محلہ، آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے ارد گرد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنے آپ کو ہی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو ہی بچانا ہے، اور اس کا ایندھن کیا ہوگا؟ انسان اور پتھر ہو گئے۔ کہا ایمان میں توبہ کرو، اچھی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، جنت میں ڈال دے گا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ نبی کفار سے جہاد کریں، منافقین سے جہاد کریں اور سخت جہاد کریں۔ پھر یہاں پر ان عورتوں کا ذکر، نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے، ہود علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے۔ یہ نبیوں کی بیویاں تھیں لیکن یہ ایمان نہیں لائی تھی، کافرہ ہے، کیا ہے؟ اور دوسری طرف سیدہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے۔ پھر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ذکر ہے، فرعون کی بیوی تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام پر کیا لے آئی تھی؟ ایمان لے آئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں میں بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، عورتوں میں فضیلت والی عورتیں 4 ہیں، ایک سیدہ مریم، ایک سیدہ خدیجہ، تیسری سیدہ آسیہ فرعون کی بیوی، اور چوتھی سیدہ فاطمہ۔ تو فرمایا کہ عائشہ کی مثال ایسی ہے، اس طرح سارے کھانوں میں فضیلت کس کی ہوتی ہے؟ سریر کھانے کی ہوتی ہے۔ تو یہ تھی سورۃ التحریم، اس کا اختتام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے یہ